السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا باسی۔ ناظرین، آج میں ملواؤں گی آپ کو ایک ایسے شخص سے جن کا نام وقار خان ہے اور جو کہ رکشہ ڈرائیور ہیں اور معذوری کے باعث وہ ایسی ہمت کر کے جو ہے وہ اپنا گزر بسر بھی کر رہے ہیں۔ اور آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی میرا راولپنڈی سے تعلق ہے اور یہیں پہ میں اپنا رکشہ وغیرہ چلاتا ہوں اور الحمدللہ اپنا روزگار کر رہا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ رکشہ آپ نے کیسے سیکھا اور کیسے ضرورت پیش آئی کہ میں باہر نکلوں، لوگوں کے لیے ہمت کا جو ہے وہ کام کروں، مشعل راہ بنوں؟ جی رکشہ تو میں نے ایک دوست سے سیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، آپ اگر مجھے تھوڑا سا سکھا دیں، 2 دن میرے ساتھ لگا لیں تو پھر میں انشاءاللہ پھر میں نے آہستہ آہستہ لے کے تو سیکھا اپنے دوست کے ساتھ اور اسی نے میری بہت ہیلپ کی۔ اللہ پاک اس کو خوش رکھے، اس کو اجر دے اس چیز کا۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ رکشہ جب نے چلانا سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئی، کیسے لوگوں کو کیسے فیس کیا جب آپ باہر نکلے اس معذوری کے ساتھ؟ دیکھیں مشکلات تو آتی ہیں ہر نئے کام میں، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے نیت سے اور اچھے خلوص سے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شروع میں تھوڑا بہت لوگوں نے تنقید کیا، پھر دیکھا کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے چلا لیتا ہے، کچھ ڈر جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ سبب کرتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اب ایکسپرٹ ہو گیا ہوں الحمدللہ، اب چلا لیتا ہوں اور جی الحمدللہ اور اپنا روزگار کما رہا ہوں۔ تو فیملی کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ فیملی میں ممبر کتنے ہیں آپ کے؟ جی میں بچپن سے اکیلا ہوں اور کسی نے مجھے پالا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے جب بڑا ہو گیا پھر میں اپنا سیٹ اپ ہے، اپنا ایک روم لیا ہوا، وہاں رہتا ہوں، اپنا روزگار کرتا ہوں، پھر وہاں پہ جا کے ریسٹ کرتا اچھا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ہوں۔ جی بالکل اکیلا رہتا تو کبھی ہوتا ہے کہ یاد آتی ہے کہ فیملی ہوتی میری بھی کاش، اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی شاید میرے ساتھ؟ ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کو یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ اس کی بھی فیملی ہو، بہن بھائی ہوں، پھر بھی اس کے باوجود میرے دوستوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے نیبرز بہت اچھے ہیں اور میرے دوست میرے ساتھ فیملی کی طرح ہی رہتے ہیں، وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کوئی مجھے ایسی فیلنگ نہیں ہونے دی، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اچھا کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جس میں کبھی کوئی پیسنجر یا سواری بیٹھی ہو جس نے آپ اس کے رویے سے آپ کو لگا ہو کہ شاید یہ مجھے اس طرح دیکھ رہی ہے یا آپ کی مذاق بھرا بڑھانا نہیں ہے؟ یہ تو ابھی ہوا ہے، ابھی صبح میں ایک کو لے کے گیا تو وہ مجھے بار بار ٹوک رہی تھی، آرام سے چلانا، دیکھ کے چلانا ادھر کا۔ میں انہوں نے کہا کہ آنٹی جی بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، یہ میرا روز کا کام ہے اور انشاءاللہ آپ کو منزل پہ بحفاظت انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نہ آئے تو انشاءاللہ بحفاظت ہی پہنچتی ہے۔ سواری لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ اور تنقید کیا کریں۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو اور سپورٹ کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کام کو سراہیں۔ اگر وہ ایک کام اپنا کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے ساتھ سپورٹ کریں۔ جی بتائیں کہ رکشہ چلاتے ہیں تو منتھلی کتنا کما لیتے ہیں، ڈیلی کا کماتے ہیں، کیسے گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ہوائی روزی ہے، اب تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا سرکل چلانا بھی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ سرکل چل رہا ہے، نہیں تو آج کل جو حالات ہوئے ہیں، جو مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی، اس وجہ سے بہت مشکلات ہیں۔ سواری بھی وہی پرانے پیسوں پہ وہ جانے کو راضی ہوتی ہے، زیادہ تو وہ دیتے نہیں، پھر ہم جیب سے ہی پیٹرول کا بھی کچھ نہ کچھ کر کے پھر ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ گزارا بہت مشکل ہے، اللہ پاک رحم کریں ہم سب پہ اپنا، اور حکومت سے گزارش ہے کچھ ہم پہ رحم کریں خدا را، کچھ پیٹرول کا کچھ بندوبست کریں، ہمارا تو روزگار بہت ہی وہ ہوا ہے۔ حکومت پہ بات کی آپ نے تو حکومت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پچھلی حکومت بھی گزر کے گئی ہے، یہ بھی حکومت گزر کے گئی ہے، تو کیا فرق پڑا ہے آپ لوگوں کے کام میں؟ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں تو ہم الحمدللہ گاڑی کے بھی نکال لیتے تھے، اپنا بھی الحمدللہ بہت اچھا سرکل چل رہا تھا، سواری بھی خوش تھی، ہر لوگ خوش تھے۔ اچانک یہ 6 مہینے میں کچھ ایسا آ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور مہنگائی کے بوجھ تلے ہم دب گئے ہیں، اور سراسر زیادتی ہے، غریب بندہ زیادہ دب رہا ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ان کے پاس کافی مال ہوتا ہے تو وہ تو اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ ہی جو ہے، میں اکیلا ہوں، میرا گزر بسر بہت مشکل ہے، تو
جن کے 5 بچے ہیں جو بڑی فیملی والے ہیں ان کا بہت مشکل گزارا ہے، ان کا پتہ نہیں کیسے گزارا ہوتا ہے، اللہ ان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ تو کون سی حکومت کو، کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان بنے۔ کیا وجہ ہے؟ بس جی وہ غریبوں کا جو ہے وہ خیر خواہ ہے، اور وہ ہر طرح سے غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس نے کرونا کے مشکل ترین حالات میں بھی ہمارا خیال رکھا، اس نے جو ہے لاک ڈاؤن نہ لگا کے ہمارا جو ہے وہ روزگار بچایا، نہیں تو ہم گھر بیٹھے بٹھائے نہ ہمارا کچھ ہے، نہ جیسے میرے جیسے بندے جس کا صرف یہی روزگار ہے، تو اس کا روزگار بھی بچایا، اس کو کام کرنے دیا۔ اور اس کے باوجود اس نے کافی جو ہے ہیلتھ کارڈ جیسے لے لیں، اس نے ہمارے لیے بہت بڑا انیشیٹو لیا، اور انہوں نے 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہم علاج کروا سکتے ہیں، نہیں تو غریب بندہ کہاں سے لائے؟ اگر اس کے گھر میں جو ہے کوئی بیماری آ جائے ایسی جو کہ 1000 روپے مشکل سے کماتا ہو، اور اس کے گھر میں ایسی بڑی بیماری آ جائے اور وہ نہ، یہ بہت بڑا کام ہے اگر لوگ دیکھنا چاہیں تو۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ معذور نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یا تو کام نہیں مل رہا ہوتا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں گھر میں، ان کے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں ہے، تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 کھول بھی دیتا ہے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہوتا ہے مشکل وقت دے کر، اگر آپ جو ہے ہمت کریں، صبر کریں تو اللہ پاک آپ کو سرخرو کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سب پہ اپنا کرم کرے گا۔ تو حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حکومت سے، اس حکومت سے تو مجھے کوئی امیدیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کو عقل دے، اللہ پاک ان کو شعور دے کہ کچھ نہ کچھ، انہوں نے غریبوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب ہم پہ رحم کریں، خدا را جائیں، ہماری جان چھوڑیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی آئے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ اللہ پاک اس کو ہمت دے، وہ اس عمر میں بھی ہمارے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور ہمارے لیے لڑ رہا ہے، وہ اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس حکومت سے تو میری کوئی امیدیں نہیں، اگر میں ان سے اپیل کر بھی دوں گی مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ کبھی زندگی میں ایسا فیل ہوا ہے کہ میری یہ لائف نہیں ہوتی تو میں ویسی والی لائف جی رہا ہوتا، یا کچھ اور؟ دیکھیں یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس۔ مطلب گلا شکوہ کبھی آیا سب؟ شکوہ اب کس سے کریں شکوہ، مجھے بتائیں نا، جب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، صبر شکر کر کے جو ہے گزارا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اسٹرگل میں نے کی ہے، میں نے سڑکوں پہ راتیں گزاری ہیں، اور اب تو الحمدللہ اپنا روزگار ہے، اپنا کر رہا ہوں، اپنا رہ رہا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ایسے جو بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح اگر جسمانی معذوری نہیں بھی ہے آپ کو اور بے روزگار ہیں کچھ بھی، چھوٹا سا اسٹیپ اٹھا لیں، لیکن اس کو چھوڑے نہیں، اپنی لائف کو ایسی تباہ نہ کریں۔ بے شک آپ کے پاس چھوٹا سا ہنر ہے، لیکن دیکھیں آج یہ رکشہ چلاتے اور اپنا گزر بسر تو کر رہے ہیں، کسی پہ ڈپینڈ ہونے کے بجائے خود کما رہے ہیں اور خود پہ لگا رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔